اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النازعات مکیہ، سورۃ نازعات مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والنازعات، قسم ہے گھسیٹ کر جان نکالنے والے فرشتوں کی، غرقا غوطہ لگا کر یا ڈوب کر۔ والناشطات، قسم ہے بند کھولنے والے فرشتوں کی، ناشطہ بند کھولنا۔ والسابحات، قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی، سبحہ تیرنا۔ فالسابقات، پھر قسم ہے آگے بڑھنے والے فرشتوں کی، سبقاً آگے بڑھنا۔ فالمدبرات، پھر قسم ہے تدبیر کرنے والے فرشتوں کی، امراً حکم کی یا کام کی۔ یوما، جس دن، ترجفو کپ کپائے گی، راجفہ کپ کپانے والی، تتبعہا پیچھے آئے گی اس کے، رادفہ پیچھے آنے والی۔ قلوب، کتنے ہی دل، یومئذ اس دن، واجفہ دھڑکتے ہوئے ہوں گے، ابصارہا آنکھیں ان کی، خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون، وہ کہتے تھے، کیا، انا بے شک ہم، لمردودون البتہ لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ الٹے پاؤں، کیا، اذا جب، کنا ہم ہو جائیں گے، عظاماً ہڈیاں، ناخرہ کھوکھلی۔ قالوا، وہ کہتے تھے، تلکا یہ، اذن تب کا، کرۃ لوٹنا، واپس لوٹنا، خاسرہ خسارے کا ہے۔ فإنما، پس بے شک، ہیا وہ، زجرۃ ڈانٹ ہوگی، واحدہ ایک ہی۔ فإذا، پس تبھی، ہم وہ، بالساہرہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ حل، کیا، اتاک آئی آپ کے پاس، حدیث موسیٰ بات موسیٰ علیہ السلام کی۔ اذ جب، ناداہ پکارا اس کو، ربہ اس کے رب نے، بالوادی المقدس پاکیزہ وادی، طویٰ طویٰ میں۔ اذهب تو جا، الی فرعون فرعون کی طرف، انہ بے شک اس نے، طغیٰ سرکشی کی ہے۔ فقل، پس تو کہہ، حل، کیا، لکا تیرے لیے ہے، الی طرف اس بات کی، ان تزکی یہ کہ تو پاکیزہ ہو، واہدیک اور میں رہنمائی کروں تیری، الی ربک تیرے رب کی طرف، فتخشی پس تو ڈرے۔ فاراہ پس دکھائی اس نے اس کو، آیات نشانیاں، کبریٰ بڑی۔ فکذب پس جھٹلایا اس نے، وعصیٰ اور نافرمانی کی اس نے۔ ثم پھر، ادبر پشت پھیری اس نے، یسعیٰ کوشش کرتے ہوئے۔ فحشر پھر جمع کیا اس نے، فنادیٰ پھر اعلان کیا اس نے، فقال پس کہا اس نے، انا میں، ربکم رب ہوں تمہارا، اعلیٰ بلند۔ فاخذہ اللہ پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے، نکالا سزا سے، آخرتی آخرت کی، والاولیٰ اور دنیا کی۔ انا بے شک، فی ذالک اس میں، لعبرۃ البتہ عبرت ہے، لمن اس شخص کے لیے، یخشی جو ڈر گیا۔ سورۃ النازعات، سورۃ نازعات مکی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ فرشتوں کی اس جگہ پر 5 صفات بیان کر کے قسم کھائی گئی ہے جن کا تعلق انسان کی موت اور نزاع کے عالم سے ہے۔ مقصد تو قیامت کا ہونا بیان کرنا ہے۔ شروع اس کی انسان کی موت سے کیا گیا ہے کہ ہر انسان کی موت جو ہے وہ خود ایک جزوی قیامت ہے، اور قیامت کے اعتقاد میں اس کا بڑا دخل ہے۔ ان 5 صفات میں سے پہلی صفت جو ہے، النازعات غرقا، یعنی سختی سے جو ہے کھینچ کھینچ کر جان نکالنے والے۔ مراد اس سے وہ عذاب کے فرشتے ہیں جو کافر کی روح سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ مراد اس سختی سے جو ہے وہ روحانی سختی اور تکلیف ہے۔
یہ ضروری نہیں کہ دیکھنے والوں کو بھی سختی کا احساس ہو، اس لیے بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کافر کی روح بظاہر آسانی سے نکلتی ہے، مگر یہ آسانی ہمارے دیکھنے میں ہے۔ جو سختی اس کی روح پر ہو رہی ہے اس کو تو اللہ کے علاوہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کی خبر دینے، اللہ اگر خبر دے گا تو ہی معلوم ہو سکے گا۔ اس لیے اس جملے میں آتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا کہ کفار کی روح کو کھینچ کر سختی سے نکالا جاتا ہے۔ آگے ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اس سے مراد بند کھولنا، جس چیز میں پانی ہو یا ہوا وغیرہ بھری ہو اس کا بند کھول دینے سے وہ پانی بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اس میں مومن کی روح نکلنے کی تشبیہ دی گئی ہے کہ جو فرشتے مومن کی روح قبض کرتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں روح نکالنے میں، وہ آسانی سے اس کو قبض کرتے ہیں، شدت سے نہیں۔ یہاں بھی آسانی جو ہے روحانی مراد ہے، جسمانی نہیں۔ اس لیے کسی مسلمان بلکہ مرد صالح نیک لوگوں کی روح قبض کرنے میں اگر آپ کو نظر آتا ہو کہ دیر لگ رہی ہے اور اس پر سختی ہو رہی ہے، اگرچہ وہ جسمانی طور پر سختی دیکھی جاتی ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ کافر کو نزاع روح کے وقت اس کی جو ہوتی ہے جان نکالی جاتی ہے تو برزخ کا عذاب اس کے سامنے آ جاتا ہے، تو روح گھبرا کر بدن کے اندر چھپتی ہے، فرشتے کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں، اور مومن کی روح کے سامنے عالم برزخ کی ثواب، نعمتیں، بشارتیں آ جاتی ہیں تو اس کی روح تیزی کی طرف سے اس کی طرف جاتی ہے۔ آگے تیسری صفت ہے وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، یعنی اس سے مراد تیزی سے آنے والے، تیرنے والے فرشتے مراد ہیں۔ جیسے دریا میں کوئی آڑ یا پہاڑ نہیں آتے، تیرنے والا یا کشتی وغیرہ چلانے والا سیدھا اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، تو فرشتوں کی بھی یہ صفات ہے کہ وہ تیزی سے جانے والے ہیں، کہ جو انسان کی روح کو لے کر قبض کر کے تیزی کی ساتھ آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ چوتھی صفت وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، مراد اس سے یہ بھی روح کی قبض کرنے والے فرشتے ہیں کہ اس کو اس کے اچھے یا برے ٹھکانے پر پہنچانے میں سبقت اور عجلت سے کام لیتے ہیں۔ مومن کی روح کو جنت کی ہواؤں اور نعمتوں کی جگہ میں اور کافر کی روح کو دوزخ کی ہواؤں اور عذاب کی جگہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ آگے ہے پانچویں صفت فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، یہاں پر مراد تدبیر کرنے والے فرشتے ہیں۔ ان ملائکہ موت کا جو آخری کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس روح کو ثواب اور راحت دینے کا حکم ہوگا اس کے لیے راحت کے سامان کو جمع کریں گے، اور جس کو عذاب اور تکلیف میں ڈالنے کا حکم ہوگا تو اس کے لیے اس کا انتظام کریں گے۔ آگے ایک قیامت کی جو ہے بات آ رہی ہے یوم ترجف الراجفہ، جس دن کپ کپائے گی کپ کپانے والی۔ اس سے مراد قیامت کا زلزلہ ہے، قیامت ہے کہ قیامت جب آئے گی، جس طرح اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس طرح کپ کپائے گی، کپ کپانے والی زمین میں ایک زلزلہ آ جائے گا۔ اس سے مراد پہلا نطفہ سور ہے کہ سارے عالم کی فنا، سارا عالم فنا ہو جائے گا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی پہلے زلزلے سے۔ آگے ہے تتبع ہر رادفہ، یہ نطفہ ثانیہ ہے، یعنی جب دوسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو سارا عالم دوبارہ ایجاد ہوگا، سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ قلوب، کتنے ہی دل، یومئذ، اس دن، واجفہ، جو ہے دھڑکتے ہوئے ہوں گے خوف سے، ہر طرف خوف پھیلا ہوگا کہ زور زور سے دھڑک رہے ہوں گے، ہائے ہمارا نامہ اب ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ دوسرا یہاں پہ کفار لوگ جو ہیں وہ پہلے کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، یہی دنیا میں ہمارا جینا اور مرنا ہے، آخرت کا انکار کرتے تھے، تو وہ جب دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اب دوبارہ مرنا نہیں ہے، تو خوف سے ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، کیونکہ یقولون، وہ دنیا میں کہتے تھے کیا جب لمردودون، کہ بے شک البتہ ہم لٹائے جائیں گے الٹے پاؤں، یعنی دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہیں دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ یہ اذا کننا، کیا جب کننا ہم ہو جائیں گے، اذامًا ناخرہ، ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی۔ ایک تو ہوتا ہے نا جسم، کچھ جسم جو ہے وہ جلدی گل سڑ جاتا ہے، لیکن ہڈیاں ایک وقت لیتی ہیں، وہ بھی آخر کچھ وقت کے بعد وہ بھی گل سڑ کے کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کیا جب ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وہ کہتے ہیں یہ تب کا لوٹنا خسارے کا ہے، یہ بات ماننے میں نہیں آتی۔ فانما، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی،
جب سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، نطفہ ثانیہ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ساہرہ زمین یعنی کھلی زمین کو کہتے ہیں۔ قیامت میں جو زمین دوبارہ پیدا کی جائے گی وہ پوری طرح ایک سطح کی ہوگی، اس میں نہ آڑ ہوگی، نہ پہاڑ، نہ عمارتیں، نہ کوئی غار۔ اس کے بعد کفار منکرین کو قیامت کی ضد اور عناد جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں پہنچائی، انکار کرنے میں پہنچائی، اس کا وہ جب اپنے آنکھوں سے اس قیامت کو دیکھ لیں گے تو اس بات پر وہ غم زدہ ہوں گے، آنکھیں ان کی جھک جائیں گی کہ ہائے ہم اس نبی کو جھٹلاتے رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک حال بتا رہے ہیں، هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کا قصہ آپ کو یاد ہے؟ کہ آئی آپ کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی جب پکارا اس کو اس کے رب نے پکیزہ وادی طویٰ میں، اذ ناداہ، جب پکارا اس کو اس کے رب نے پکیزہ وادی طویٰ میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ جب ہم کلام ہوئے تو ایک پہاڑ تھا کوہ طور، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نبوت سے سرفرازہ اور انہیں بتایا کہ تو جا طرف فرعون کی، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، کہ فرعون نے اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، وہ اس نے سرکشی کی ہے تو اس کو نشانیاں دکھا، اسے بتا، فَقُلْ هَلْ لَكَ، پس تو کہہ اس کو کیا تیرے لیے ہے کہ تو پکیزہ ہو، یعنی گناہوں کو چھوڑ دے، گناہ والے کام چھوڑ کے تو پکیزگی کی طرف آ، اللہ کی طرف آ، وَأَهْدِيَكَ، میں تیری رہنمائی کروں گا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ تو فرعون سے کہہ کہ میں تیری رہنمائی کروں گا تیرے رب کی طرف، تیرے رب کی پہچان کرواؤں گا، تجھے بتاؤں گا تیرے رب کے حکم، فَتَخْشَىٰ، پس تو اس سے ڈر، تو اس کا ڈر دل میں لا، فَأَرَاهُ، پس دکھائی اس نے اس کو آیت الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، فَكَذَّبَ، پس اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ، اور اس نے نافرمانی کی، ثُمَّ، پھر، لیکن وہ نہ مانا، اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثُمَّ، پھر، أَدْبَرَ، پشت پھیری اس نے، یسعیٰ، کوشش کرتے ہوئے، اپنی کوشش کے مطابق پوری مخالفت کی، فحشر، پھر اس نے جمع کیا لوگوں کو، فنادا، پھر اس نے اعلان کیا، پھر کیا کہا، قال انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی تمہارا بلند رب ہوں، میں ہی بڑا رب ہوں، تو نہ مانا، خدا کا دعویٰ کیا، خود کو ہی رب کہا اور لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ میں ہی رب ہوں، فأخذہ اللہ، پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے، نکال الآخرتی، سزا سے آخرت کی، والاولیٰ، اور دنیا کی۔ نکال ایسے عذاب کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسروں کو عبرت حاصل ہو، سب سہم جائیں۔ نکال آخرت فرعون کے لیے آخرت کا عذاب ہے، اور نکال الاولیٰ یعنی آخرت دنیا کا جو عذاب ہے، اس سے مراد وہ عذاب تھا جو دنیا میں اس کی پوری قوم کے غرق ہو جانے پر ان کو پہنچا۔ پھر اگر منکرنی جو ہیں آخرت کے منکرین ہیں، ان کے شبہ کا بھی ازالہ کر دیا، مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک فرعون ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کی لاش ابھی تک ہے، سب کو پتہ ہے کہ فرعون کی لاش ویسے کی ویسے ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ ایک جسم کو کھوکھلا ہونے سے بچا سکتا ہے، یہ ہڈیاں ویسے کی ویسے ہیں، وہ مٹی سے مٹی نہیں ہوا تو کیا وہ ذات دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی؟ ان فی ذالک، بے شک اس میں لعبرۃ، عبرت ہے، لمن یخشیٰ، اس شخص کے لیے جو ڈر جائے، جو ڈرے گا اس کو اس سے عبرت ہے اگر وہ سمجھے تو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسرا رکوع ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔